ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے تو ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ ایک وعید، بہت سخت وعید ہے صحیح مسلم شریف کی، وہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلق کرنے والوں کو کیا فرمایا۔ اب کئی ایسے لوگ ہوں گے جو نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے لوگوں کے لیے، لیکن قطع تعلق کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے رشتہ داروں کے ساتھ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں جنت مل جائے، روزے رکھ رہے ہیں جنت مل جائے، زکوٰۃ دے رہے ہیں جنت مل جائے، جنت میں داخل نہیں ہوگا کون؟ فرمایا قاطع رحم، جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے۔ اب غور کیجیے۔ اچھا ایک اور چیز میں ذکر کروں کہ جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، غریب ہونا کوئی عیب کی بات تو نہیں ہے، ان بچوں کے جذبات کا بھی خیال رکھیں۔ بعض اوقات ان بچوں کے سامنے ہم اپنے بچوں کی ایسی صفات اور ایسی چیزوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے دل پر مشکل بار گزر رہا ہوتا ہے، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کو پیار دیں، محبت دیں اور رشتہ داروں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو قطع تعلق کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ نے ایک رات سنی ہوگی جسے کہا جاتا ہے شب براءت، یعنی نجات کی رات، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس رات بھی قطع تعلق کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، لہٰذا آپ سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ آج ہی یہ ارادہ کیجئے کہ اگر مجھ سے میرا کوئی رشتہ دار ناراض ہے تو میں اسے راضی کر لوں گا، اور آپ پہلے مل لیں گے، اس کے گھر پہ چلے جائیں گے، اس کے کام آ جائیں گے تو آپ پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میرے رشتہ داروں نے میرے ساتھ بہت برا کیا اس لیے اب میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، تو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بھی رشتہ داریوں والے معاملات میں ہیں، خاندان ہے، قبیلہ ہے، رشتہ دار ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ میری زندگی میں کوئی ایک ایسا فرد نہیں ہے جس سے میرا قطع تعلق ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک ایسی فیملی نہیں ہے۔ مسائل ہمارے ہاں بھی ہوئے، ماضی کے اندر بہت ساری چیزیں ہوئیں، لیکن کبھی سامنے آ جاتے ہیں تو دل سے ان کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے کیا، اب ہم بھی ان کا جواب دیں گے کہ آج میرا وقت آیا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا، تو اتنا ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، عاجزی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عروج اور مزید ترقی عطا فرمائے گا۔ بدلہ لینے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، جو فوراً بدلہ لے لیتا ہے، پچھاڑ دیتا ہے، وہ شدید نہیں ہے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ انما الشدید الذی، پہلوان کون ہے؟ فرمایا پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو قابو کر لیتا ہے، یملک نفسہ عند الغضب، غضب کے وقت، غصے کے وقت وہ اپنے آپ کو قابو میں کر لیتا ہے، وہ پہلوان ہے۔ تو نفس تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں ذرا ذلیل کرو، رسوا کرو، انہیں ان کی اوقات دکھاؤ ایکسیٹرا۔ نفس کی نہیں سننی، قرآن و حدیث کی سننی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرائض و واجبات کی پابندی کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو آپس میں پیار عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے۔ پھر میں یہ جملہ دہراؤں گا کہ رشتے سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے، رشتے نبھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اپنے والدین کی قدر کریں، پھر والدین سے کی وجہ سے ہمارا جو تعلق بہن بھائیوں کے ساتھ ہے ان کی قدر کریں۔ والدین کی وجہ سے سیکنڈ نمبر پر جو رشتے آتے ہیں وہ چچا کا رشتہ ہے، پھپھی کا رشتہ ہے، خالہ کا رشتہ ہے، ماموں کا رشتہ ہے، ان کی قدر کریں، ان کے بچوں کی قدر کریں، اور پیار محبت سے رہیں۔ ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ ان کی مدد بھی کریں اور احسان بھی نہ جتلائیں۔ رشتہ داروں میں کئی مجبور لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، مشکل وقت ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں میری مدد ہو، لیکن وہ رشتہ دار سے مدد نہیں لیتا، وہ فاقہ کر لیتا ہے، اپنے رشتہ دار کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے راشن کروا دو، راشن دلوا دو، پیسے دے دو، کیوں؟ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ساری زندگی ذلیل کرے گا۔ کسی کو یہ نہیں کہتا رشتہ دار کو، مالدار بھی ہو، کہ میری بچی کی شادی ہے، کچھ مال میں میری مدد کر دو، کیوں؟ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ساری زندگی کہے گا کہ تمہاری بچی کی شادی میں نے کروائی۔ اب اس بندے سے پوچھا جائے کہ تمہاری کیا اوقات ہے؟ تمہارا مال اپنا مال تو ہے نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے،
اور مال جس پر تم اتنے اترا رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت تو مچھر کے پر کے برابر ہی نہیں ہے۔ مچھر، حدیث میں فرمایا گیا نا کہ اگر پوری دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، جو کہ ہے نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس مال کے اوپر تم اکڑ رہے ہو، تکبر کر رہے ہو۔ شرمناک بات ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں جناب علی آپ کے سوالات کے جوابات کی جانب۔ پہلا سوال شامل کرتے ہیں ابراہیم وارسی، یہ ہمارے ایک بڑے خاص مرید ہیں، غالباً اگر وہی ہیں، میں نے پہچان لیا ہے، ابراہیم وہی ہو نا بھیا؟ تو ذرا بتائیے۔ ان کا ایک سوال ہے، شامل کرتے ہیں، ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علیہ وسلم۔ اہم سوال ہے ان کا، پوچھنا یہ ہے کہ جو فطرہ ادا کیا جاتا ہے، فطرانہ جسے کہا جاتا ہے، یہ فطرہ اگر ہم درمیان رمضان میں دے دیں تو کیا یہ ادا ہو جائے گا؟ چونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ روزوں میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اس کا مالی کفارہ ہو جاتا ہے فطرہ۔ تو اب اگر کسی نے 15 رمضان کو دے دیا تو بقیہ 15 رمضان کے اندر جو بعد میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی تو اس کا فطرانہ کیسے ادا کریں گے؟ تو دیکھیں، اللہ کریم قبول کرنے والی ذات ہے،